یہ پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، اللہ نے آپ کو قوام اور حاکم بنایا ہے۔ اگر آپ کے اندر استعداد ہے، اگر آپ کے اندر طاقت و صلاحیت ہے اپاچی لینے کی، اپنے پیسے سے لیں، سسر پہ بوجھ نہ بنے، سسر کو پریشر میں نہ ڈالیں، اور اگر اوقات نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے پیسے لینے کی، اپاچی میں بیٹھنے کا خواب دل سے نکال دیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو 20 سال 22 سال پوس پال کر بڑا کر کے ایک اجنبی مرد کے ہاتھ میں سونپ دیتا ہے اور نکاح کے مقدس بندھن میں باندھ دیتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس باپ کے لیے کسی قیامت سے کم ہے کیا؟ اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جیسے نوجوان اس بیٹی کو تو لیتے ہی ہیں، اس کے اوپر جہیز کے اتنے بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ ایک باپ جو اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، بیٹی کو رخصت کرنے لگ جاتا ہے، تو رخصت کرتے وقت ایک جملہ کہتا ہے کہ بیٹی اس گھر سے تم جا رہی ہو، دوبارہ اس گھر میں قدم نہ رکھنا، اس لیے کہ تیرے باپ نے تیری شادی کی خاطر، تیری جہیز کے خاطر اس گھر کو بھی بیچ لیا ہے۔ اب تیرے باپ کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے کہ وہ آئندہ کی زندگی کس گھر میں کس جگہ گزارے، اس لیے جا رہی ہو تو اس گھر میں دوبارہ قدم نہ رکھنا۔ نوجوانوں، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ اس بیٹی کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اس لیے آپ عہد کریں، ہم سب مل کر عہد کریں کہ سماج کی اصلاح کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون جہیز نے ہاتھ اٹھائے؟ واہ، دیوانہ بے خودی میں بڑی بات کہہ گیا، جھومے ہوئے نغمات میں انداز کہہ گیا۔ ہم صرف باعث کو، خطیب کو، ادیب کو، شاعر کو، مقرر کو تڑپاتے ہیں، عرق میں غرق کر دیتے ہیں، پسینے میں شرابور کر دیتے ہیں، اور خود گیلے لکڑی کی طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ گیلے کاغذ کی طرح زندگی ٹھہری اپنی، کوئی لکھتا بھی نہیں کوئی جلاتا بھی نہیں۔ ہمیں کام کا بننا ہے، گیلے کاغذ کی طرح نہیں بننی ہے کہ نہ لکھنے کے کام آئے نہ جلانے کے کام آئے۔ نہیں لیں گے نا جہیز انشاءاللہ؟ کون کون نہیں لے گا ہاتھ اٹھائے؟ انشاءاللہ اپنے اس سماج سے جہیز کے سسٹم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جس کے جی میں آئے بھلے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔ 3 باقی ہے۔